اسامہ آپ زمین کو تو بانٹ سکتے ہیں، آپ لوگوں کی روحوں کو نہیں بانٹ سکتے. مذہب تو آپ کو آدمی سے انسان بنانے آیا تھا. سر ہم تو انجینئر بن رہے ہیں تو ہم میر کو کیوں پڑھیں یا منٹو کو کیوں پڑھیں؟ میں تو اس پلانٹ کا ہوں ہی نہیں، میں تو کسی اور سیارے کا ہوں. آنکھ نے دھوکا کھایا تھا یا سایہ تھا، وہ کھڑکی میں آیا تھا یا سایہ تھا، ابھی جو میرے پاس تھا شاید اپنا تھا، شاید کوئی پرایا تھا یا سایہ تھا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر، ترجمہ نگار، استاد جناب انعام ندیم. السلام علیکم سر. در خواب کو شائع ہوئے 21 سال ہو گئے ہیں، ترجمہ نگار شاعر کو کھا تو نہیں گیا؟ ہاں یہ بات بہت لوگ کہتے ہیں اسامہ، اور خدا کا شکر ہے کہ اب میں اس کا جواب دینے کے قابل ہوں. اچھا. اور جواب اس کا یہ ہے کہ صرف چند ماہ بعد میرا دوسرا شعری مجموعہ آ رہا ہے، تو نوید ہے کہ نوید ہو کہ شاعر زندہ ہے. شاعر زندہ ہے. تو سر اس معاشرے میں بھی جو نفسا نفسی کا عالم ہے، شاعر زندہ ہے؟ ہاں مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ جینون شاعر ہے، یعنی وہ فیشنیبل طریقے سے شاعر نہیں بنا ہے، بلکہ جو جینون شاعر کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس کو اظہار کرنا ہے، تو پھر وہ زندہ ہے، پھر وہ مر نہیں سکتا. اظہار وہ صرف سوسائٹی کے لیے کرتا ہے، اور میں اکثر بات کرتا ہوں کہ سوسائٹی اور شاعر کا ایک بائی ڈائریکشنل ریلیشن شپ ہوتا ہے، کہ شاعری سے انفلوئنس ہوتا ہے شاعر، اور شاعر کی شاعری سوسائٹی کو بھی انفلوئنس کرتی ہے. ہم انفلوئنس کا معنی بہت وہ نہیں لے رہے جس طرح اقبال ایک نظریے کے ساتھ آئے تھے، لیکن میر نے بھی انفلوئنس کیا، غالب نے بھی کیا، اس سے پہلے بیدل نے بھی کیا. سو یہ جو بائی ڈائریکشنل ریلیشن شپ ہے شاعر اور سوسائٹی کا، اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا کس طرح کا ریلیشن شپ ہے؟ دیکھیے یہ ایک بہت سامنے کی بات آپ نے اکثر پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، کہ جو ادب ہوتا ہے، شاعری ہے، وہ اپنے زمانے کی عکاس ہوتی ہے یا اس کا آئینہ ہوتی ہے. یعنی آپ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ آپ ایکسپریس کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ بات محض کہنے کی نہیں ہے، یہ بات سچ ہے، حقیقت ہے. اگرچہ آپ شاعری کو ایک ہنر کے اظہار کے طور پہ بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو مجھے کیسا شعر کہنا آتا ہے، دیکھو میں کیسا ادق مضمون کیسے باندھ سکتا ہوں. یعنی کبھی کبھی آپ یہ کارنامہ کر کے دکھانا چاہتے ہیں، یا اپنی ہنرمندی یا اپنی لیاقت کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر شاعر کا کیا کام ہے؟ شاعر کا کام یہ ہے کہ وہ جذبات اور احساسات کا بیان کرتا ہے. جذبات اور احساسات براہ راست جڑے ہوئے ہیں سماج کے ساتھ، ایسے ہی معاشرے کے ساتھ. جس طرح سے سماج بدلتا ہے، جس طرح سے معاشرہ بدل رہا ہے، یہ سارے احساسات بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اور یہ دو طرفہ عمل ہے. یعنی خود شاعر جو کچھ لکھ رہا ہے اس کا بھی ایک ریفلیکشن ہے، اور جو کچھ سماج پیش کر رہا ہے وہ بھی شاعر تک اسی طرح سے آ رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لازم و ملزوم ہے. تو سر شاعر اور معاشرہ دونوں ساتھ ساتھ ایوالو کرتے ہیں؟ بالکل. کبھی یعنی کم از کم شاعر تو ضرور ایسا کرتا ہے. یعنی معاشرے میں اگر بے چینی ہے، معاشرے کے اندر اگر کوئی بہت بڑی ناانصافی ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک لکھنے والا جس کے ساتھ ہم یہ ٹیگ کر دیتے ہیں کہ صاحب شاعر ہے تو حساس بھی ہوگا، وہ دوسروں سے زیادہ چیزوں کو پرے دیکھ سکتا ہوگا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سماج میں اتنی بڑی تبدیلی ہو رہی ہو، یا اس میں ایک خاص طرح کی بے چینی ہو، اور لکھنے والے کی تحریر میں، اس کے شعر میں وہ کسی طرح سے نظر نہ آئے. اور ہمارے زمانے میں ذرا شاعر کا اثر معاشرے پر اس طرح نہیں ہے جیسا بس ماضی قریب میں تھا. یعنی اقبال کے زمانے تک، اقبال کوئی صدیوں پرانی بات نہیں ہے. آپ تصور کیجئے کہ اقبال جو کچھ لکھ رہے تھے وہ کس طرح سے معاشرے پر اثر انداز ہو رہا تھا. یعنی ایک پورا ملک وجود میں آ گیا ان کے نظریے سے. ایک تو یہ بات سامنے کی ہے. دوسری سب سے بڑی بات، عام آدمی، اس سے پہلے حال ہی کی مثال آپ لیجئے،
حالی نے مسدس حالی جب لکھی جو مسدس مد و جزر اسلام، تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بس چند لوگ ہی اس سے متاثر ہوئے ہوں گے؟ اس نے عام آدمی کو متاثر کیا. کہتے ہیں کہ لوگ اس کو پڑھتے تھے اور روتے تھے اور پڑھتے تھے. آپ کے پاس تو حالی اور اقبال سے زیادہ ٹولز ہیں عام آدمی تک پہنچنے کے لیے. ان کے پاس فیس بک نہیں تھی، یوٹیوب نہیں تھی. آپ لوگ تو اگر چاہیں تو عام آدمی کی ہتھیلی پہ 24 گھنٹے ہیں، پھر آپ کیوں اثر انداز نہیں ہو پاتے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سماج میں جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ سماج کا ذوق بدل گیا ہے، یا وہ چیزیں جو سماج کی پہلے سب سے ضروری پرائورٹی ہوتی تھی، یعنی کتاب یا لکھا ہوا لفظ، یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی شخص اگر تعلیم یافتہ ہے تو وہ ادب سے بیگانہ ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. سو اب چونکہ ایسا نہیں ہے، اب تو پڑھے لکھے لوگوں کو ادب کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کچھ. معافی کے ساتھ عرض کروں، ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بہت تعلیم یافتہ گردانتے ہیں یا سمجھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ لٹریچر پڑھنا ضروری ہے. میں جہاں پڑھاتا ہوں یہ پاکستان کی پہلی لبرل آرٹس یونیورسٹی ہے. ہم یہاں پر مختلف طرح کی ڈگریز دیتے ہیں اور مختلف کورسز ہیں بچوں کے. وہ جب پڑھتے ہیں تو مجھ سے سب سے پہلے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سر ہم تو انجینئر بن رہے ہیں تو ہم میر کو کیوں پڑھیں یا منٹو کو کیوں پڑھیں. تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. تو پہلے یہ ایسا نہیں تھا. پہلے ہر تعلیم یافتہ شخص کے ساتھ یعنی کتاب اور علم اور ادب اور شعر اور فارسی ادبیات، یہ ساری چیزیں اس کی تعلیم کا حصہ تھی. یہی چیزیں اس کو تعلیم یافتہ بناتی. کیونکہ سر ہیومن بیہیویئر میں اکثر بتاتا ہوں کہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں جو ڈیسک جاب کریں، جنہوں نے انسان سے ڈیل کرنا ہے، وہ شاعری ادب فلم کے بغیر کیسے ہیومن بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کریں گے؟ سر سوال پھر ایک سیدھا سا پوچھتا ہوں، جو اس طرف ہماری گفتگو کی جا رہی ہے ڈائریکشن، شاعر آبسلیٹ ہو جائے گا؟ پتہ نہیں یہ بات کہنا ٹھیک ہوگا کہ نہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے طریقے بدل جائیں گے، جس کو ہم طریقہ واردات کہتے ہیں. تو طریقہ واردات بدل جائے گا. اور ایک رونا جو ہم اکثر روتے ہیں کہ لوگوں کا ذوق پست ہو گیا ہے. لوگ اگر شاعری پسند بھی کرتے ہیں تو گھٹیا شاعری پسند کرتے ہیں. لوگ اگر میوزک پسند بھی کرتے ہیں تو خراب میوزک. ذوق پست ہو گیا ہے. یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی ایک عارضی چیز ہے اور یہ ایک دائرہ ہے جس پہ گھوم کر آپ دوبارہ واپس وہیں پہنچتے ہیں. تو یہ چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہیں گی. سو ہم جس بات کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ لوگ تعلیم یافتہ تو کہلاتے ہیں لیکن ادب کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی شاید ہمیشہ رہے گا نہیں ایسا. تو ضرور چیزیں تبدیل ہوتی رہیں. کیونکہ سر میں جب یہ دیکھتا ہوں بینگ سائیکائٹرسٹ بھی، جب انسان کی مادی ضروریات پوری ہوتی ہیں تو پھر خیر مادی ضروریات اور خواہشات ضرور سر اٹھاتی ہیں اور پھر وہ کچھ چیزوں کی طرف لوٹنا چاہتا ہے. سو آئی تھنک یہ چیز ریلیونٹ ہوگی. سر ابھی ایک بات بتائیں، آپ کا شاعر سے زیادہ رول، شاعری سے تو شاید آپ کی روحانی تسکین ہوتی ہے، لیکن باقی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ ایک استاد ہیں ایک بڑی یونیورسٹی میں. سو استاد آبسلیٹ تو نہیں ہو جائے گا کچھ عرصے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے کے بعد؟ دیکھیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے سب کو ہی ڈرایا ہوا ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یہ صنعتی انقلاب آیا تھا، اور یہ بھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، تو سب لوگ بہت خوفزدہ تھے کہ مشینیں انسان کی جگہ لے لیں گی. کیونکہ رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ وہ ہل جو کسان خود چلاتا تھا وہ پھر ٹریکٹر چلانے لگا، ایک مشین چلانے لگی. تو اگر آپ کو یاد ہو تو نیا دور ایک فلم بھی اس موضوع پہ بنی تھی، تو دلیپ صاحب کی. تو یہ ساری چیزیں دیکھیے، ابھرتے ہوئے سورج کو کون روک سکا ہے. تو یہ جو ٹیکنالوجیز طرح طرح کی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جب تک آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں تو آپ اس سے خوف محسوس کرتے ہیں. مجھے ایسا نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ اگر آدمی یہ ایجاد کر رہا ہے تو ذرا تصور تو کیجئے کہ خود آدمی کی معراج کیا ہے. بالکل ایسے. تو یہ ہمارے تابع ہی رہیں. جی. اور جیسے ہم جو بات کر رہے تھے کہ شاعر اور معاشرہ اکٹھے ایوالو کر رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ شاعر معاشرے سے آگے بھی تو نکل جاتا ہے. جس طرح غالب نے 200 سال پہلے
کعبے اور کلیسے کے چکر کی پیش گوئی کر دی تھی اور اس میں ہم آج مبتلا ہیں. سو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر شاعر پریشان بھی ہوتا ہے, تنگ بھی ہوتا ہے. دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ شاعر ہمیشہ ہی معاشرے سے آگے ہوتا ہے. وہ چیزوں کے ادھر دیکھ سکتا ہے. جو چیزیں سامنے ہیں وہ ان کے پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے, جو تخیل کی بات ہے. اور آپ نے تو غالب کا نام لیا, بڑے شاعروں کی تو خیر کیا بات ہے, کیا کہنے. آپ دیکھیے نئے لکھنے والے بھی, نوجوان لوگ بھی, اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسا عمل ہے. شعر چیز کیا ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے دو سے جمع کیا اور برابر چار کا وہ آ گیا. معاملہ ایسا ہے نہیں, اتنا سادہ نہیں. کبھی 3.5 رہ جاتا ہے اور کبھی 4.5 ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیزوں کے ادھر دیکھنے کی صلاحیت, آپ کہیے صلاحیت ہے کہ ہارڈ ورک ہے؟ نہیں, بنیادی طور پہ تو صلاحیت ہے. ہارڈ ورک سے تو آپ اس کو پالش کرتے ہیں, نکھارتے ہیں. سو وہ ہمیشہ ہی معاشرے کی بعض ایسی تصویریں, ایسی جھلکیاں اس کے ہاں نظر آنا شروع ہوتی ہیں جو بظاہر ہمارے سامنے نہیں ہوتی, جن کو ہم دیر سے سمجھ پاتے ہیں. کیا سبب ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اچھی شاعری, بڑی شاعری ایک پرت کی شاعری نہیں ہوتی, اس میں لیئرز ہوتی ہیں. اس کے ایک معنی وہ ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں, اور ایک معنی وہ ہیں جو آپ بیان کریں گے, اور ایک معنی وہ ہیں جو کوئی اور بیان. تو یہ کیسے ہوا ایک ہی شعر میں یہ لیئرز کیسے؟ یہ لیئرز ہی اصل میں وہ ویژن ہے, یہی اس کو ڈائمنشنز عطا کرتی ہیں. تو شاعر تو ضرور میں سمجھتا ہوں کہ آگے ہوتا ہے. سر اس آگے ہونے کی وجہ سے وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ بھی ہوتا ہے. ایک تو بایولوجیکل ایڈوانٹیج ہے جو اس کو شاعر بنا رہا ہے, لیکن اس ایڈوانٹیج کی فلپ سائڈ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے ساتھ پھر ایکولیبریم پہ جب بہت زیادہ نہیں ہوتا. بالکل, وہ تو بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں تو اس پلانٹ کا ہوں ہی نہیں, میں تو کسی اور سیارے کا ہوں, میں تو شاید غلطی سے یہاں آ گیا ہوں, یا تو میں غلط ہوں یا پھر یہ ساری دنیا غلط ہے. تو یہ احساس, یہ کشمکش ہمیشہ قائم رہتی ہے, چلتی رہتی ہے. اور اس کشمکش سے شعر بھی پھوٹتا ہے اکثر, اور وہی شعر کام کا ہوتا ہے جو اس کشمکش کے نتیجے میں برآمد. ہم ڈائسیکٹ کر کے پہنچ گئے ہیں یہاں تک. ٹھیک ہے. اچھا سر, ابھی دوبارہ ہم آتے ہیں آپ کے استاد والے پہلو پہ کہ بہت سارے لوگ جو ہم آف کیمرہ بھی بات کر رہے تھے کہ میں چونکہ ایک سائیکائٹرسٹ ہوں, میرے پاس بہت سارے ینگسٹرز آتے ہیں 16-18 سال کے جو ڈرگز لے رہے ہیں, سیلف ہارم یوز کر رہے ہیں, اور بہت سی دفعہ ایک فرکشن آ رہی ہوتی ہے جنریشنز کے درمیان کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی یہ نماز نہیں پڑھ رہا, روزے نہیں رکھ رہا, یہ ہماری بتائی ہوئی چیزوں پہ عمل نہیں کر رہا, اور وہ 18 سال کی عمر میں اپنی دنیا کھوجنا چاہ رہا ہوتا ہے. سو جو نئی نسل ہوتی ہے یہ اب نارمل ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے, یا اس کا کوئی نیو نارمل ہوتا ہے؟ اس فرکشن پہ آپ خود کیسے ڈیل کرتے ہیں بینگ ایک استاد بھی؟ دیکھیے, اگر اس بات کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر زمانہ نیا زمانہ ہے, یعنی جب ہم نوجوان تھے, اس عمر میں تھے جس عمر میں آج ہمارے بچے یا ہمارے طالب علم ہیں, تو شاید ہمیں بھی اس طرح کی ہی سوچ ہمارے بھی ذہن میں تھی. تو اصل میں ہوتا یہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ نوجوانوں سے زیادہ جو پچھلی نسل ہوتی ہے وہ شاید ایڈجسٹ نہیں ہونا چاہتی, یا وہ شاید اپنے اس اختیار کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتی. معاملہ اختیار کا ہے, معاملہ اختیار پاور. ہاں, سو خرابی یہاں واقع ہوتی ہے. اور میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, اور بہت ساری میں نے کورسز پڑھائے. ایک کورس میں نے میوزک کے بارے میں بھی یہاں بنایا جس کا نام تھا انٹروڈکشن ٹو پاکستانی فلم میوزک. اس سے پہلے میں اپنے بعض کورسز میں اسٹوڈنٹس کو کچھ میوزک سنواتا تھا, مجھے دلچسپی تھی. سو جب میں اپنی پسند کا میوزک ان کو سنوانا میں نے شروع کیا تو مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ اصل میں یہ غلط ہے. مجھے یہ غزل اگر غالب کی ان کو یہاں سنوانی ہے, کیونکہ میں اس کو کلاس میں پڑھا چکا ہوں, تو شاید بیگم اختر ان کو ہانٹ نہیں کریں گی, بیگم اختر ان کو پسند نہیں آئیں گی, وہ میری فیوریٹ ہو سکتی ہیں. تو یہ فوراً میں نے مجھے ایسا لگتا تھا کہ جو چیز میوزک کے ذریعے سے پیش کی جاتی ہے اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے. تو جب میں نے ان کو ان کے پسند کے کسی عاطف اسلم یا کیا کسی نے ان کی چیز کوئی گائی ہوگی جو مجھے بالکل پسند نہیں ہے, لیکن جب میں نے ان کو وہ سنوایا تو مجھے لگا اس کا جو رسپانس آیا, they could relate.
ایکچولی تب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ کیا چیز ہے. یہ ان کا زمانہ ہے. ان کو ہمارے زمانے کے میوزک ڈل لگتا ہے, ان کو لگتا ہے یہ اتنا کرسپ نہیں ہے. سو یہ اور تھوڑا سا اولڈ فیشن ہے, سودنگ زیادہ ہے, اور اس میں ہیپننگ نہیں ہے. ہاں, تو یہ وائبرنٹ نہیں ہے جو چیزیں. سو وائی ناٹ. تو اصل بات یہی ہے, ٹھیک ہے اس کے ساتھ ذوق ضرور بڑھتا ہے. آپ میوزک سنیں تو صحیح, پھر آپ ایک دن بیگم اختر کو بھی سننے لگیں گے. سر یہی ہم چاہتے ہیں کہ ادھر اور نہ لائیں, کہ جب تک یہ نہیں ہوگا تب یہ نہیں ہوگا, اینڈ لائیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, اصرار یہ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں, اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو آپ کا ذوق ہی کچھ نہیں ہے. بلیک اینڈ وائٹ ہے. ہاں بالکل. سو یہ بڑی ایک مجھے لگتا ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر زمانے کا اپنا ٹرینڈ, اپنا فیشن, اپنا ذوق, اپنی سمجھ, اپنی طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یہ لوگ آپ ان سے وہ توقع کریں جس کے لیے ایک ریاضت کی ضرورت ہے. دیکھیے نا, مثال کے طور پر ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں اردو بازار جا رہا تھا کتاب خریدنے کچھ, تو میں ابھی راستے میں ہی تھا, تو میری بیٹی کا مجھے فون آیا کہ بابا آپ اردو بازار جا رہے ہیں تو وہاں میرے لیے ایک ناول لے آئیے گا. اب میں بڑا حیران ہوا کہ میرے گھر میں کچھ نہیں تو 2-2.5 ہزار کتابیں تو ہوں گی اس وقت, اور اس میں سارے بڑے ناولز ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹے کون سا ناول؟ تو اس نے مجھے ایک بہت چلتی ہوئی مصنفہ کوئی ہیں, اب نام نہیں لوں گا, بہت ہی جن کے ناول عمیر احمد ہوں گے سر. آپ نے تو نام لے دیا. سو مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوئی. میں نے اسے کہا کہ بیٹا قرۃ العین حیدر کے سارے ناول ہمارے گھر میں ہیں, اس میں چغتائی ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں. پھر یکایک مجھے احساس ہوا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس میں چغتائی کو پڑھنے کے لیے یا قرۃ العین حیدر کو پڑھنے کے لیے ایک ریاضت چاہیے. آپ بہت کچھ پڑھ کر آئیں تب آپ قرۃ العین حیدر کے آگ کا دریا کو ہاتھ لگائیں گے. تو یہ بچی جو مجھے ناول کی فرمائش کر رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو یہیں جنت کے پتے سے ہی شروع کرنا چاہیے. ایک دن یہ ضرور پڑھے گی. ایسے ہی ہے سر. سو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کی سمجھ, ریئلائزیشن ضروری ہے. سر ایک بات ہم کہتے ہیں کہ جی بڑا مشکل وقت ہے, سارے لوگ باہر جا رہے ہیں, ملک میں کچھ نہیں بچا. آپ میرے سے عمر میں کچھ بڑے ہیں, آپ نے اس سے بھی مشکل وقت زیادہ اور شاید آپ نے دیکھا ہو. پھر 71 میں جب تھا اس سے بھی مشکل وقت تھا. سو وہی بات جو چکر چل رہا ہے اس سے بھی ہم نکل تو آئیں گے, لیکن ہم سائیکائٹری میں بات کرتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ کی. سو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ضیاء صاحب کے بعد جو معاشرہ تشکیل ہوا تھا 90s کا, وہ معاشرہ بہت بہتر معاشرہ تھا, پھر دوبارہ ایک ڈاؤن فال آیا. سو کچھ پیرامیٹرز ہیں ایک شاعر کی نظر میں, ایک استاد کی نظر میں پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ کے اس ٹائم کے بعد؟ دیکھیے میں تو شاید یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں صرف ایک ہی صورت میں تبدیل ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ اپنے جو نصاب ہے, جو تعلیم آپ یونیورسٹیز میں دے رہے ہیں, میں سرکاری یونیورسٹیوں کی زیادہ بات کروں گا اور اسکولوں کی بات کروں گا, ان کا قبلہ ٹھیک کیجیے. آپ ان کو کیا پڑھا رہے ہیں, آپ ان کا براٹ اپ ہو کیسے رہا ہے, وہ کن خیالات کے لوگ ہیں, کس سوسائٹی کی آپ بات کر رہے ہیں. کہ ایک عورت اگر ایک لباس پہنتی ہے جس پر عربی زبان میں کچھ شعر لکھا ہوا ہے تو آپ اس سنسار کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں. تصور تو کیجئے یہ کیسی سوسائٹی ہے, یہ کون لوگ ہیں. وہ سب جوان لوگ تھے جو پچھلے 30-35 سال میں بڑے ہوئے ہیں. امیجن کریں انہوں نے کہاں تعلیم پائی ہے, انہوں نے کون سی کتاب پڑھی ہے, ان کا دماغ ایسا کیسے ہو گیا. فیس بک پہ آپ دیکھتے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, لوگ کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں. سو کیسے, میں تو حیران ہوں کہ یہ چیزیں کیسے ٹھیک ہوں. سر تو میں یہی کہہ رہا تھا نا آپ سے, جو میں نے ٹائم بھی لیا, آپ نے بزی شیڈیول میں ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ. کہ میں تو ایک مریض کو تو ٹھیک کر سکتا ہوں, جو سوسائٹی ایک سوسائٹیل مینٹل ہیلتھ ہے جس کو ایک شاعر, ایک ادیب, ایک استاد ڈٹرمن کرتا ہے, اس میں ہوپ. جس طرح میں ایران گیا نا سر, تو یونیورسٹی کا ترجمہ وہاں دانش گاہ ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں دانش بانٹ رہی ہیں, یہ بھی دانش گئے ہیں؟ دیکھیے پرائیویٹ یونیورسٹیز کی حد تک تو معاملہ کافی بہتر ہے. ان کا نصاب آپ دیکھیے, جس طرح کا ماحول, جس طرح کے وہ وہاں پر گفتگو ہوتی ہے, جس طرح کے ڈسکشنز ہوتے ہیں, جس طرح کے سیمینارز ہوتے ہیں,
ایک نوجوان طالب علم کو سوچنے سمجھنے کے لیے بہت موقع ملتا ہے. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں. سر ہم یہاں جس یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں یہاں ہر سال بچوں کے داخلے ہوتے ہیں. سر اور جب داخلے ہوتے ہیں تو ہم فیکلٹی بھی اس میں سے بھی کوئی ایک ممبر بیٹھتا ہے. ہم بچوں سے اکثر سوال پوچھتے ہیں. بھئی ایک بار میں نے ایک طالب علم سے پوچھا کہ تم نے یہی یونیورسٹی کیوں منتخب کی, تم یہاں کیوں آنا چاہتے ہو, اتنی ساری اور یونیورسٹیز بھی تو ہیں اور تمہارے تو نمبر بہت اچھے ہیں, تم تو کہیں بھی جا سکتے, تو یہاں کیوں آنا چاہا. سنیے گا اب ذرا بات. طالب علم نے مجھے کہا کہ سر میں بہت ساری یونیورسٹیز دیکھ رہا تھا اور کئی ایک یونیورسٹیز تھی جن کو میں نے مارک کیا ہوا تھا کہ میں وہاں, تو جب میں نے ان کے فارمز دیکھے جو ایڈمیشن کے فارمز ہوتے ہیں, تو جب آپ کی یونیورسٹی کا فارم میری نظر میں آیا تو میں چونک گیا. اس فارم میں سیکس کے کالم میں لکھا ہوا تھا میل, فیمیل, ادرز. تو میں نے کہا مجھے یہاں جانا ہوگا کیونکہ یہ انسان کو عزت دے رہے ہیں. آپ نے اس کو یہ بات سمجھی؟ بالکل سر, ایسے ہی کہ جس دن سرکاری یونیورسٹیاں بھی ایسا کرنے لگیں گی, یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. ابھی بڑی باتیں اگر میں آپ سے کروں تو نصاب کیسا ہے, پڑھایا کیسے جاتا ہے, کیسے یہ سماج بدلے گا, کیسے عزت اور احترام دے کے. یعنی سماج کے ایک حصے کو آپ اس قابل ہی نہیں جانتے کہ اس کو داخلہ دینے کے لیے اس کے لیے ایک کالم ہی بنا دیں. اگر وہ 2 جینڈرز میں نہیں بیٹھتا تو وہ یونیورسٹی نہیں جا سکتا. دیکھیے نا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کی تبدیلی سر, وہ تو پھر 200 سال پہلے شاید کہا گیا تھا کوئی حد ہی نہیں اس احترام آدمیت کی, بدی کرتا ہے دشمن, اور ہم شرمائے جاتے ہیں, تو ہم شاید اور طرف جا رہے ہیں. اچھا سر, ایک بات مجھے یہ بتائیں کہ بشم سہانی, گردیال سنگھ, اب آپ کے ترجمہ نگاری کی طرف آتے ہیں. 47 میں ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اندیکھے خدا کا تصور مختلف ہے, ہم الگ ہو جاتے ہیں, تو پھر بار بار آپ اس طرف کے لوگوں کے ترجمے کیوں کر رہے ہیں؟ جی ہاں, یہ جو فیصلہ کیا تھا, میرا خیال ہے کہ ہم واحد وہ قوم ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو کبھی چھان پھٹک کر کے دیکھا نہیں کہ وہ جو تقسیم ہوئی تھی وہ کیا تھی اور کیوں تھی, کیوں ضروری تھی, اور اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کا خمیازہ کیا ہم آج تک بھر رہے ہیں, ادا کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو جاننے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اور اسامہ, آپ زمین کو تو بانٹ سکتے ہیں, آپ لوگوں کی روحوں کو نہیں بانٹ سکتے. تو میں یہاں ایک کورس پڑھاتا ہوں جس کا نام ہے ریڈنگ پارٹیشن ان فکشن اینڈ فلم. ہم پارٹیشن کو ادیبوں کی نظر سے پڑھتے ہیں. ہم پارٹیشن کو مطالعہ پاکستان کے ذریعے نہیں پڑھتے کہ جس میں سب فرشتے ہیں اور دوسری طرف سب شیطان ہیں. ہم پارٹیشن کو پڑھتے ہیں کہ بیدی نے پارٹیشن کے بارے میں کیا لکھا, قرۃ العین حیدر نے کیا لکھا, منٹو نے کیا لکھا, بیپسی سدوا نے کیا لکھا, خدیجہ مستور نے, ٹھیک ہے نا, خوشونت سنگھ نے کیا لکھا. سو جب یہ ناول, یہ سارے ناول میرے اس سلیبس میں شامل ہیں. پھر ہم پارٹیشن کے بارے میں 6 فلمیں دیکھتے ہیں, سیریس موویز, پروپیگنڈا فلمیں نہیں سر, گرم ہوا جیسی فلمیں. سو یہ اور وہ اتنا شاندار اس کا نتیجہ رہتا ہے, اور اسٹوڈنٹس آخر میں جس طرح اس کو ریفلیکشن لکھتے ہیں اس کا, کہ ان کو صحیح معنی میں پتہ چلا کہ یہ کیا ہے, یہ مسئلہ ہے کیا, اور یہ ادیب آپ کو بتا رہا ہے, یہ شاعر آپ کو بتا رہا ہے, یہ فیض آپ کو بتا رہے ہیں صبح آزادی کے ذریعے سے. چلے چلو کہ منزل نہیں آئی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دوسری بات یہ یاد رکھیے, پارٹیشن محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ جو اب سے 73, 74, 75 جتنے بھی سال ہوئے ہیں اتنے سال پہلے ہو گیا اور بس ختم ہو گیا. ایسا ہے نہیں, یہ ختم نہیں ہوا, یہ آپ تک اور مجھ تک چلا آیا ہے. سر اسی لیے تو ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا. جی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ سال پہلے ہوا اور اب ختم ہو گیا. یہ تو آپ تک اور مجھ تک آ گیا ہے اور یہ آگے جائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو چھان پھٹک کے دیکھا جائے, اس کو سمجھا جائے
کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اس بات پر تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہندوستان کو بانٹ کر ایک ملک پاکستان بن گیا، لیکن ہم اس بات پر کیوں نہیں خوش ہوتے کہ پاکستان کو بانٹ کے ایک ملک بنگلہ دیش بن گیا؟ یہ تو ایک ہی جیسی صورت ہے. سر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، میں جب وار میوزیم گیا نا بنگلہ دیش میں، تو میں نے وہ آ کے سفر نامے میں بھی لکھا، میں نے کہا جی پہلی دفعہ میں بڑا خوش ہوا کہ کہیں ایسی تاریخ بھی ہے کہ ہم ظالم ہیں اور کوئی اور مظلوم ہے. سو وہ تو ایسی تاریخ ہے نا. دیکھیے چیزیں اتنی بلیک اینڈ وائٹ ہوتی نہیں ہیں سر، ایسے ہی ہے. تو جس طرح ہمارے ہاں نصاب میں دکھائی جاتی ہیں یا جو سرکاری بیانیہ ہوتا ہے اس میں بتایا جاتا ہے، تو یہ سب جھوٹ آپ کب تک بولیں گے؟ ہماری جنریشن تک تو ہم یہ جھوٹ ماننے پر اس لیے آمادہ ہوتے تھے کہ ایک سرکاری ٹی وی ہوتا تھا جس پر خبریں آتی تھیں، ایک مخصوص نصاب تھا جو ہم کو پڑھنا پڑتا تھا اور آمنا صدقنا کہہ کے اس پر ایمان لانا ہوتا تھا. اب ایسا ہے نہیں. اب آپ اپنی مرضی کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اپنی ساری دنیا کی کتابیں آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، آپ تجزیہ کر سکتے ہیں. تو یہ ٹیبوز بھی اب توڑنا پڑیں گے، ٹوٹ رہے ہیں اور ٹوٹیں گے ابھی. اور اگرچہ جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ ان کے چونکہ اس کے پیچھے مفادات ہوتے ہیں، وہ پورا زور لگائیں گے کہ ہمارا بیانیہ کسی طرح کمزور نہ پڑے. دیکھیے پاکستان اب ایک حقیقت ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، یہاں سے آگے چلنا ہے. ہاں، لیکن مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جھوٹی حب الوطنی کے گانے گاتا رہوں یا گیت گاتا رہوں ہمیشہ، ایسا نہیں ہے. تو جو پارٹیشن، اور میں جو پارٹیشن کے جس کورس کا ذکر کر رہا تھا جو میں یہاں پڑھاتا ہوں، اس میں 1971 کے بارے میں بھی پڑھاتا ہوں. کچھ شارٹ سٹوریز ہیں. پارٹیشن، جی ہاں، another partition میں نے اس میں لکھا ہے، وہ another partition. سو اس چیز کو سمجھنا، پھر آپ ان نوجوانوں پر چھوڑ دیجئے، فیصلے یہ کریں گے یہ اس سے کیا سیکھ رہے ہیں. سر بات یہ ہے نا کہ جو ہم بیانیے کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے مذہب کے نام پہ پہلے تو ملک بانٹ دیا، لیکن پھر دوبارہ جب ہم سوچتے ہیں کہ مذہب دو پارٹس کو اکٹھا نہیں رکھ سکا، مذہب بلوچستان کو اکٹھا نہیں رکھ پا رہا، مذہب KPK کو اکٹھا نہیں رکھ پا رہا، سو اس کو پھر ری وزٹ کرنا پڑے گا. اور اسی طرح جب آپ کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ جنس کا تیسرا خانہ ہونا چاہیے، تو پھر مذہب کی بنیاد پہ بھی تو آپ لوگوں کو بینیفٹ اور ڈی بینیفٹ نہیں کر سکتے. دیکھیے یہ بحث تو اب ایسی رہی نہیں کہ مذہب تو آدمی کو نہیں جوڑ رہا نا، جوڑ سکتا نا، وہ تو آپ کو بانٹ ہی رہا ہے. مذہب سے آپ کام جو لے رہے ہیں وہ مذہب اس کے لیے تو آیا ہی نہیں تھا. آپ مذہب سے کام لے رہے ہیں نفرت کرنے کا، زمینوں کو بانٹنے کا، علاقوں کو بانٹنے کا، ملکوں کو بانٹنے کا. مذہب اس لیے نہیں آیا، مذہب تو آپ کو آدمی سے انسان بنانے آیا تھا. مذہب تو آپ کی روحانی نشو نما کرنے آیا تھا. مطلب مذہب کی جو طاقت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش. آدمی کو انسان بنانے کے لیے مذہب کی ضرورت ہے؟ مذہب کے علاوہ انٹرنسکلی مین ایوالو نہیں کیا اتنا کہ کیوں نہیں؟ بنیادی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب، ہم اپنے مذہب کے بارے میں بات کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے صاحب آپ چونکہ مسلمان ہیں تو اس لیے آپ ایسے بات. ہر دنیا کا ہر مذہب آپ کو خیر اور بھلائی تو بتاتا ہے، تو اس کی طرف توجہ دیجئے نا. اس خیر اور بھلائی کا جو وہ سبق ہے اس کو تو شاید ہم یاد ہی نہیں کرتے. مطلب انسان پرستی کی جو عظیم روایت ہے اس کے بارے میں بھی تو کوئی بات کرے. لوگوں کو جوڑنے کی جو بات ہے، کیسے کشادہ دلی ہے. نبی کریم کی زندگی اٹھا کے آپ دیکھیے تو آپ حیران رہ جائیں گے. آج لوگوں کو آپ بتائیں گے کہ وہ یہودیوں سے کیسا حسن سلوک کرتے تھے، ان کے ساتھ معاہدے کرتے تھے. آپ کی 2 ازواج یہودی مذہب سے تھی. آپ کس کو بتائیں گے یہ بات؟ آج کے عام مسلمان کو بتائیں تو اس کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ نبی کی 2 بیویاں یہودی بھی ہو سکتی ہیں. اس وقت اتنی ٹالرنس اللہ کے نبی خود کر رہے تھے. اور تو یہ باتیں، یہ ہے وہ انسان پرستی کی روایت.